آپ نے ایک ورڈ کہا بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ وومن. ہو از اے بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ وومن ان یور اوپینین؟ دیکھیے ہمارے یہاں پر یہ ہو رہا ہے، ہمارے سوشل میڈیا میں بھی اور ہمارے لٹریچر میں بھی، جو بندہ ایک بہت کیچی سی اسٹیٹمنٹ بنا دیتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی اخلاق سے گری کیوں نہ ہو، صحیح. بیش کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گندے لفظ ایسے جو کہ عموماً ہم بولنا پسند نہیں کرتے اور وہ بول دیتا ہے، تو ایک دم اٹینشن کیچ تو ہو ہی جاتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے وہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہمیں لائن خود ہی ڈرا کرنی ہے بیچ میں، کہ آپ نے کانفیڈنٹ ٹاک کرنی ہے، انٹیلیجنٹ ٹاک کرنی ہے، کہ آپ نے جسٹ بیڈ ماؤتھنگ کرنی ہے، یا صرف اور صرف چیخنے اور دھاڑنے کے اندر کوئی مقابلہ کرنا ہے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ پھر یو ول نیور بی ایبل ٹو ایڈریس یور ایشو. آپ وہ تو پھر ساری توجہ ہے وہ شور شرابے پہ ہی آ گئی نا، آپ کا اصل ایشو تو پیچھے رہ گیا. یعنی آپ کے نزدیک ایک انٹیلیجنٹ خاتون جو اچھے ڈیسیجن میکنگ لیتی ہے، وزڈم شو کرتی، وہ بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ کی کیٹیگری میں آئے گی. ایگزیکٹلی. اور یہ شور شرابہ، اور ظاہر ہے کہ شاید ہم نے سمجھ لیا کہ روڈ ہونا، لاؤڈ ماؤتھ ہونا اور بدتمیزی کرنا، شاید ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ یہ سائن آف بولڈنس ہے. سائن آف بولڈنس. ننگا ہونے کو عموماً خواتین جو ہے کپڑے پہننے میں بہت ساری حدود کراس کر جاتی ہے، ہماری کالج یونیورسٹی کی بچیاں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ بولڈنس ہے. اینڈ دین اگین پرابلم وہی ہے، آپ نے بہت وہ ون لائن میں خوبصورت بات کی وچ سمز اٹ آل اپ، کہ وہ مرد کی نظر سے اپنی ورد دیکھ رہی. یونیورسٹی میں بھی، ٹی وی چینلز میں بھی، کہ مرد کس نظر سے مجھے دیکھنا پسند کرتا ہے، آج کل ڈیمانڈ میں کیا ہے، آج کل کس طرح ہاؤ آئی کین پلیز دا مین. مطلب آئی تھنک کہ یہ دس از دی آئیڈیالوجی بیہائنڈ آل آف دس. ڈو یو ایگری ود دس؟ کہ مین جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ مرد میری قیمت کیا لگا رہا ہے. استغفر اللہ، بالکل اتنا کمتر کر لیا آپ نے اپنے آپ کو. اللہ نے تو آپ کو بہت اونچی جگہ دی تھی. صحیح بات ہے، صحیح بات. مدر، مجھ سے اکثر جو ہے وہ سسٹرز کا سوال آتا ہے ہماری طرف کمنٹس میں، کہ جیسے فادر، اچھا فادر جو ہے نا، میں اگر مجھ سے پوچھے ہو از اے گڈ فادر، آئی کین لسٹ ڈاؤن سم تھنگس کہ یہ وہ کرے. ہو از اے گڈ مدر اگر میں آپ سے پوچھوں؟ دیکھیے انسان کی جو ہے کمزوریاں، خامیاں تو اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. بہت دفعہ ہم چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ نہیں کر پاتے. بات وہی ہے کہ ایک تو ویژن جو آپ نے شروع میں بات کی تھی، انسان اپنا کلیئرٹی آف تھاٹ رکھے سامنے، اور دوسری بات ہے کہ مستقل اللہ کے ساتھ دعا کرتا رہے. صحیح. اور اللہ فتنوں سے بچائے، اس میں تو انسان کا رول بہت ہی ولنریبل ہے. جی، بہت ہی ولنریبل ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ایک عورت میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ کامیاب ہوگی، نہیں، کچھ نہیں ہے. بہت ساری بھونڈی عورتیں بھی کسی اور اسپیکٹ سے بہت کامیاب ہو جاتی ہیں، اس انداز سے اپنی اولاد کو انفلوئنس کر دیتی ہیں. میرے اندر خود بڑی خامیاں ہوں گی، لیکن ایک سائڈ میں ایک اچھا پہلو میں نے بھی دکھا لیا الحمدللہ. تو بس یہ بڑا ہے کہ امپورٹنٹ اخلاص آپ نے انٹرسٹنگ پہلو بتایا کہ ضروری نہیں کہ کچھ اسپیسیفک کوالٹیز ہوں بالکل تو ہم کہیں جی کہ یہ عورت اس کرائٹیریا پہ سیٹ ہوتی ہے جو ایک سکسیزفل عورت ہے، سکسیزفل مدر ہے. اکثر اللہ، آپ نے جیسے ورڈ یوز کیا کہ ایسی خواتین دے آر ایبل ٹو ریز گریٹ چلڈرن ود دی ہیلپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آف کورس اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے اور وزڈم ٹائم کے ساتھ آتا ہے. بٹ وہ کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہماری سسٹرز جاننا چاہتی ہیں کہ از دیٹ ہیوملٹی اور دا ایبلٹی ٹو لرن اور دا ایبلٹی ٹو ایکسیپٹ دیئر مسٹیکس، وہ کیا چیزیں ہیں جو گروتھ انشور کرتی ہیں آپ کی ان لائف، وومن کے پرسپیکٹیو سے بات کر. میں اس کے لیے، اگر آپ کہیں گے کہ اس کو ایک یا دو لفظوں میں بتائیں جی، تو میں اس کے لیے یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو ان کو اپنی ڈیسیژن میکنگ میں آزاد ہونا چاہیے. ان کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے کلرڈ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے وسائل کو، ریسورسز کو یوز کرنا سیکھیں. بہت دفعہ یہ پینیاں سونے کے سکے آپ کے آس پاس پڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو یوز ہی نہیں کر سکتے. ڈیسیجن میکنگ میں آزادی کو تھوڑا الیبوریٹ ہماری آڈینس کے لیے. دوبارہ سیدہ آسیہ ہی کی طرف جاؤں گی. صحیح. ڈیسیجن میکنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ سکینہ جو سیدنا حسین کی بیٹی تھیں، جی، یہ اپنے دور کی ایسے عورت تھیں، جیسے اللہ معاف کرے ان جیسی عورتوں کو تو میں ان کے ساتھ کمپیئر بھی نہیں کر سکتی، لیکن جیسے آج آپ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کی موسٹ انفلوئنشل ویمن، یہ اپنے دور کی وہ تھیں. میں تو ان میں سے کسی گندی عورت کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. سب سے زیادہ حسین ہیں، سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. ساری دنیا ان کے شہزادے مہاراجے ان کے رشتے کے لیے لائنیں لگا کے کھڑے ہیں. صحیح. شاعرہ ہیں.
سیاست میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں, فقہ میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں, کہاں سے آ گیا یہ سب کچھ؟ کوئی تھاٹ تو ہے نا. وہ کون سی تھاٹ ہے جو کہ ابو بکر بزنس مین ہے, جی ان کو ایک دم بزنس مائنڈ سیٹ سے اٹھا دیتی ہے. عمر جو ہیں وہ ایک بہت ہی بدو قسم کے اور جٹکے سے بندے ہیں, ان کو ایک دم اتنا ریفائن کر دیتی ہے. تو کون سی تھاٹ ہے؟ صحیح, وہ تھاٹ ہمیں لانی ہے. اور ویسے وہ دیکھا جائے تو قرآن مجید کی ایک ایک لائن میں بٹوین دی لائنز وہ تھاٹ موجود ہے. ہم اس کو نہیں پکڑ رہے ہیں. صحیح, وہ جو آزادی اللہ ہمیں دے رہا ہے, وہ جو سوچ کی جو ہے وسعت اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے, ہم اس کو ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل ہم اپنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بنا کے بیٹھے ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ کر دیا تو میرا یہ مفاد رہ جائے گا. ہم تو مفاد کے قیدی بنے ہوئے. اور یہ وزڈم میرے خیال سیرہ کے تھرو اور صحابیات کی سیرہ پڑھ کے پلس قرآن پہ پونڈر کر کے, آئی تھنک دیز آر دا سورسز جو آپ کو ایک انڈیویجول ایز این انڈیویجول, اور آپ کا تھاٹ پروسیس انڈیپینڈنٹ ہوگا. بٹ کچھ مرد یہ کہتے ہیں کہ سپوز اس کی وائف یا کوئی گھر میں خاتون ایک ڈیسیجن میکنگ اپنے حوالے سے کرنا چاہتی ہیں, بٹ اٹ کلیشز ود دی ویلیوز آف دا فیملی, یا اٹ ہیمپرز دی اوور آل پروسیس آف فیملی بلڈنگ سم تھنگ لائک دیٹ, تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہی ہے مارگریٹ تھیچر. میں نے ایک زمانے میں پڑھائی تھی پرسنالٹیز, تو اس میں نے ان کی جو ہے نا بایوگرافی پڑھائی تھی. تو جب یہ آئی تھیں, مارگریٹ تھیچر کا ٹائم میں نے دیکھا ہوا ہے. آپ لوگ تو خیر اس وقت چھوٹے تھے, آپ لوگ برٹش تھیں, یہ برٹش پرائم منسٹر تھی نا, اور انہوں نے بہت یہ ریفارمز لائی تھیں. صحیح. تو ان کے اوپر باقاعدہ ایک مووی بنی ہے مارگریٹ تھیچر کے نام. مووی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو اس میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب وہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئیں تو ان کا ہر بندے نے بتا اٹھ کے کیا کہا تھا, گھر جاؤ جا کے کپڑے دھو اور بچے پالو. اچھا, یہ میں برٹش سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. اس وقت کا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ 90s کی شاید بات ہے یا 80s لیٹ 80s کی بات ہے, یہ نہیں کوئی زیادہ پرانی کی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ مرد قبول نہیں کرتا, یہ بات درست ہے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں مرد کی بات نہیں ہے, کوئی بھی قبول نہیں کرتا. آپ کو اپنے ڈیسیجن کے اندر وہ پاور, وہ اسٹرینتھ لانی پڑتی ہے, اس کو اتنا کنونسنگ بنانا پڑتا ہے, اور آپ کو اس کے لیے رسک لینے پر تیار ہونا پڑتا ہے. ایک لیڈر ہے, ورلڈ لیڈر ہیں, ان کی مجھے بات یاد ہے. وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے جب بھی کوئی بندہ پروجیکٹ شروع کرتا ہے نا تو اس کی سب سے مشکل فیز اس کی فیز نمبر 1 ہوتی ہے, جس میں اس کے پیڈ ملازم پیسے لے کے بھی اس کے ساتھ نہیں چلتے, اور سارے کے سارے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کس دن یہ فیل ہوگا اور ہم اس کو بتائیں گے ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ نہیں چلنا. وہ پہلی فیز اکیلے کامیاب بناتا ہے, دوسری فیز میں تو سارے ہی ساتھ لگ جاتے ہے نا. بالکل, جب سکسیس آ جائے پھر تو the world follows you, تو پھر تو سارے ہی ساتھ لگ جائیں گے, پھر کیا بات ہے. تو یہ صرف عورتوں کی, یہ گھر کی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے عقل مندی, یہ ہے ڈائریکٹ کانفلکٹ سے آپ پرہیز نہیں کریں گے تو پھر آپ کانفلکٹ ہی کرتے رہیں گے, پھر کام کی بات تو کوئی نہیں ہوگی. تو پرابلم سالونگ کے اوپر زیادہ آئیے بجائے رائٹ اینڈ رانگ اور بحث مباحثے کے. رائٹس اینڈ پریویلیجز کی بجائے آپ دیکھیں گے پرابلم سالونگ کیسے ہو سکتی ہے, چاہے وہ فیملی کا سینیریو ہو, کوئی بھی سینیریو ہو.